السلام علیکم دوستو، آپ کو قاری حنیف ملتانی کے ایک نئے پیارے سے بیان کے ساتھ اس چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، آج کے اس پیارے سے بیان کا موضوع ہے ایک غریب صحابی کی شادی اور حضور پاک کا واقعہ۔ بہت ہی پیارا بیان ہے۔ آپ دوستوں سے گزارش ہے اس بیان کو آخر تک سنتے رہیے، اور اگر آپ چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ۔ چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک معیار مقرر کر دیا، ایک کسوٹی مقرر کر دی، ایک حد بتا دی۔ فرمایا او لوگوں، ہرگز ایماندار نہیں ہو سکتا وہ آدمی جس کے نزدیک میری ذات، اولاد سے، ماں باپ سے، بیوی بچوں سے میں اس کے نزدیک پیارا نہ ہو جاؤں، محبوب نہ ہو جاؤں میں۔ اب ہمیں اپنی شکلوں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ ہماری شکل سے حضور راضی ہوں گے یا ناراض۔ ہمیں سوچنا چاہیے ہمارے لباس کو دیکھ کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے یا ناراض، ہمارے عقائد کو دیکھ کر مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوں گے یا ناراض۔ اس بات کا فکر تو صحابہ کرام نے کیا۔ مدینے سے روانہ ہوئے ہیں نہتے مسلمان، غریب مسلمان، درختوں کے پتے چبانے والے مسلمان۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے مصعب بن عمیر کو دیکھا جو اتنا امیر گھر کا بیٹا تھا، ایک ایک دن میں 200 کے دو جوڑے بدلا کرتا تھا، اتنا فلیل میں ڈوبا رہتا تھا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب میں نے مدینہ میں مصعب بن عمیر کو دیکھا رضی اللہ تعالی عنہ، ایک چادر تھی، کرتا نہیں، سلوار نہیں، تہمند نہیں، اور کب ایک چادر ہے جو سر سے پیروں تک لپیٹ رکھی ہے، اور حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے صحابی کا یہ لباس دیکھ کر۔ اس میں 12 پیوند لگے ہوئے تھے۔ دھاگا نہیں ملتا کپڑا سینے کے لیے، کانٹے چبھو رکھے ہیں۔ یہ نہتے مسلمان، غریب مسلمان۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے پاک میں آواز لگائی، اَلَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ۔ اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں بلایا، میدان جہاد میں آؤ۔ جب سے مسلمانوں نے میدان جہاد چھوڑا ہے نا، ذلت کی موت مر رہے ہیں، رسوائی کی موت مر رہے ہیں، جانوروں کی موت مر رہا ہے مسلمان۔ یہ جاہدو 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 جو قرآن کریم میں ہے، یہ مسلمان کے لیے اور کس کے لیے؟ تم نے اس کا مطلب جاہدو کا معنی دو شادیاں سمجھا؟ تم نے جاہدو کا معنی بڑا کارخانہ سمجھا؟ تم نے جاہدو کا معنی لاکھوں روپیہ سمجھا ہوا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ کا مطلب یہ ہے جان قربان کر اور اللہ اور اس کے رسول کے نام کو بلند کر۔ دو مسلمان نوجوان مکہ مکرمہ میں گرفتار ہیں، کافروں کے پاس ہیں۔ اندازہ لگاؤ ملتان کے لوگوں، مکہ مکرمہ سارا کافروں کا، سارے کا سارا مشرکوں کا مکہ ہے، اقتدار ان کا، حکومت ان کی، دولت ان کی۔ دو کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، پکڑ کر تختہ دار پہ لٹکانے کے لیے، سولی چڑھانے کے لیے لے آئے، میدان میں کھڑا کر دیا۔ عتبہ موجود ہے، شیبہ موجود ہے، ولید ابن مغیرہ موجود ہے، امیہ ابن خلف موجود ہے، عمر ابن حشام موجود ہے، ابو لہب موجود ہے، سارا مکہ موجود ہے۔ سامنے ابو سفیان آیا جو اس وقت تک ایمان نہیں لایا تھا، کہنے لگا، ابو سفیان بولے، آ گناہگاروں مسلمانوں، ابو سفیان بولے، آ گناہگاروں مسلمانوں،
تمہاری قتل گاہ ہے یہ، اسے میلہ نہ گردانو. تم نے اس کو میلہ سمجھا ہوا ہے. اگر تم اسلام کو چھوڑ دو، اگر تم ایمان کو ترک کر دو، اگر تم محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دو، اگر تم قرآن کا انکار کر دو، ایمان کا انکار کر دو، تو کہتا رہائی دیں گے تم دونوں کو اور خوشحال کر دیں گے. تمہیں دیں گے اتنا کہ مالو مال کر دیں گے، تمہیں بڑا مال دیں گے، ہم تمہیں اپنی بیٹیاں دے دیں گے، دولت دے دیں گے، بہت بڑا آدمی بنا دیں گے. آؤ کالی کملی والے کا دامن چھوڑ کر ہم میں شامل ہو جاؤ. آج کا اگر وقت ہوتا تو ہم نے دیر لگانی تھی اور مسئلہ بھی خود ہی بنا لیتے. کہتے جی یہ مذہبی گل ہو رہا ہے، سیاسی گل ہو رہا ہے. یہ جتنے پڑھے لکھے لوگ ہیں نا، جن کو تم پڑھے لکھے لوگ کہتے ہو، یہ اصل میں مذہب کے چور ہیں. یہ تمہیں غلط راستہ دکھاتے ہیں. جی مذہب ہوش ہے تو سیاست ہوش ہے. یہ جھوٹ کتنا بول لو کوئی گل نہیں. دونوں نوجوانوں کو بار بار کہتا ابو سفیان آؤ، انکار تم کر دو تمہیں سب کچھ میں دوں گا. بار بار کہتا ابو سفیان بولے او گناہ گاروں مسلمانوں آؤ میدان میں، چھوڑ دو ان باتوں کو. تمہاری قتل گاہ ہے یہ، اسے میلان گردانو. تمہیں سولی پہ چڑھائیں گے، تمہارا ریزہ ریزہ کر دیں گے، تمہارا قیمہ بنا دیں گے. تم کتنے خوبصورت ہو، تم کتنے حسین ہو، تم کتنے قداور جوان ہو. اور نوجوانوں اپنی جوانی پہ ترس کھاؤ، اپنے آپ کو بچاؤ. مال دیں گے بڑا، بیٹیاں دیں گے تمہیں اپنی. دونوں نوجوان مسکرائے. اللہ غنی گلے میں پھاندی کا پھندا ہے، پھانسی کا پھندا پڑا ہوا ہے، سامنے سارا مکہ موجود ہے، موت سامنے منڈلا رہی ہے. دونوں کے دونوں کہنے لگے اگر قارون کی دولت زمانے بھر کا مال و زر، اگر قارون کی دولت زمانے بھر کا مال و زر ملے اسلام کے بدلے ہم تھوک دے اس پر. سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے مقابلے میں، محبت کے مقابلے میں، اطاعت کے مقابلے میں، اور حضور کے لائے ہوئے قرآن کے مقابلے میں، دین و ایمان کے مقابلے میں اگر تم دولت لاتے ہو ہم دولت پہ تھوکتے ہیں، ہم تمہاری خوبصورت بیٹیوں کے منہ پہ تھوکتے ہیں. سرکار مدینہ کے جوتے مبارک کی توہین گوارا نہیں. اور ساڈے ورگے سمجھدار نہیں سن. سمجھدار ہوندے نا ہاتھ مار لینا سی، کم کر جاندے اپنا. اللہ اکبر. آج ہیرا پھیری سے کون بعد آیا؟ کس نے توبہ کی کہ یہ 12 ربیع الاول مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، وفات شریف کا مہینہ، چلو اس مہینے میں رشوت نہ لو. کس نے زنا سے توبہ کی، اس مہینے میں بدکاری نہ کرو، اس مہینے میں جوا نہ کھیلو، اس مہینے میں شراب نہ پیو، اس مہینے میں جھوٹ نہ بولو. کس نے توبہ کی؟ میرے خیال میں تو ایک آدمی بھی ایسا نہیں جس نے یہ سوچا ہو مالک کائنات تیرے محبوب کی آمد کا مہینہ ہے، میں اس خوشی میں فلاں گناہ سے توبہ کرتا. یہ تو وہی لوگ تھے جنہوں نے اس طرح سے قربانی دی. اللہ اکبر. جنگ بدر ہے، نہتے مسلمان، ہتھیار نہیں، سواری نہیں. اندازہ لگا ساری فوج کا
دیکھو، ساری فوج کا سامان دیکھو، پورے لشکر محمدی کا سامان دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم. کہتا تھے ان کے پاس 2 گھوڑے 6 زرے 8 شمشیریں، پلٹنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیریں. چند 8 تلواریں ساری کی ساری 8 تلواریں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کے لشکر کے پاس. عجیب سا لشکر ہے، عجیب سا انداز ہے. کیا کہنا ہے اس لشکر کا جن کے پلے سواری نہیں، سوار نہیں، ہتھیار نہیں، لیکن وہ میدان میں آئے ہیں. ادھر میدان لگا، ادھر ایک مائی آ نکلی اور مائی نے آ کر کیا یقین ہے اور کیا آخرت سے وابستگی ہے. عجب لشکر بنا ہوا ہے. آج تو مرد پھرتے نا دھکے کھاتے ہوئے، یہودیوں کے سامنے سلام کرنے والوں، عیسائیوں کے سامنے جھک کر سلام کرنے والوں. جب سے تم نے خدا کا دروازہ چھوڑ کر قبروں پہ جھکنا شروع کیا، خدا نے پوری دنیا کے سامنے تمہیں جھکا دیا. اللہ پاک غیرت والے ہیں، اللہ کی غیرت جوش میں آتی ہے. اور میرے بندے، میں نے تجھے یہودی کے سامنے نہ جھکایا، میں نے قیصر و کسریٰ کے شہنشاہوں کے سامنے تمہیں جھکنے نہ دیا، فارس والوں کے سامنے نہ جھکنے دیا، افریقہ والوں کے سامنے نہ جھکنے دیا، امریکہ والوں کے سامنے نہ جھکنے دیا. اور آج تم مٹی کے قبر کے جس ولی کو، جس بزرگ کو، جس پیر کو تم نے خود اپنے ہاتھوں سے 3 گز نیچے رکھ کر مٹی ڈالی تھی، اس کے سامنے خود جھکے کھڑے ہو. فرمایا پھر تجھے جھکنے کی عادت پڑ گئی، اب جھکتا ہی مرے گا. مگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مردوں کا تو کیا کہنا، تو عورتوں کو دیکھ. ام عمارہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہا، 90 سال کی بوڑھی عورت، 90 سال کی مائی. جب آباد آئی تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، آؤ میدان میں جان مال قربان کرو. بس اب مسلمان کے بس کی یہ بات نہیں رہی، مسلمان اب اس چیز سے بھاگتا ہے، جان بچانے کے لیے بھاگتا ہے. ورنہ ایک وقت ایسا تھا، صحابی ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، غریب ہے، مفلس ہے، نادار ہے، مسکین ہے، دنیا کے اعتبار سے بڑا مسکین تھا، مگر حقیقت میں بڑا امیر ترین آدمی تھا. کیسے؟ بالکل مکان نہیں ہے غریب کا، جھوپڑی بھی نہیں اپنی. رحمت دو عالم، سید دو عالم، جان دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں رحمت والا ہاتھ سینے پہ رکھ کے فرمایا، تیری شادی ہوئی؟ تیری شادی کا کوئی بندوبست ہوا؟ نے کہا یا رسول اللہ میری شادی؟ کہ جی ہاں. فرمایا میں تو غریب آدمی ہوں، روٹی نہیں، کپڑا نہیں، گھر نہیں، بار نہیں، دھن نہیں، دولت نہیں، کچھ بھی نہیں، میری شادی کون کرے؟ سنو کان کھول کر، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری شادی میں کروں گا، جس کا دنیا میں کوئی وارث نہیں اس کا وارث میں محمد الرسول اللہ ہوں. میں کروں گا تیری شادی. عرض کی اچھا جی، مجھے کون دے گا؟ شکل کا بھی میں اچھا نہیں، دمڑی دھیلا میرے پاس نہیں، سادہ سامان نہیں، کچھ بھی نہیں. فرمایا اچھا پہلے تیری منگنی کرتے ہیں. سبحان اللہ، وہ کتنا مقدرہ والا جوان ہوگا جس کی منگنی حضور فرما رہے ہیں. ہاں
تیری منگنی ماما کرے گا، چاچا کرے گا، ماسی کرے گی، نانی کرے گی، خالہ کرے گی۔ صحابہ وہ ہیں جن کی منگنیاں بھی حضور نے فرمائی ہیں۔ فرمایا جا فلاں صحابی کے پاس لڑکی ہے، مجھے پتا ہے، میری طرف سے جا کے پیغام دے کہ مجھے کالی کملی والے نے بھیجا ہے۔ یہ گیا اور جا کر اس نے آواز دی، وہ باہر نکلا کہ بھائی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پیغام ہے تیری لڑکی کے بارے میں کہ میرے ساتھ نکاح کر، حضور نے مجھے بھیجا ہے۔ تیرے میرے ورگا ہوندا نا اس ویلے آندا ہے میں جاننا جی نعوذ باللہ نعوذ باللہ، حضور نے انہاں گلاں دا کی پتہ ہے جی، میں دساں گا انہاں نوں بھی یہ کام کیداں ہوندا ہے۔ سیاستدان لوگ نہیں سن نا۔ اسی وقت نوجوان کہنے لگا مجھے مالک کائنات کی قسم ہے، رحمت دو عالم کا رشتہ مجھے منظور ہے، اس لیے یہ اولاد بھی میری نہیں حضور کی ہے، میں بھی حضور کا، میرا مکان بھی حضور کا، یہ سارا ساز و سامان کالی کملی والے کا ہے، میرا نہیں۔ وہ چلا گیا، راضی ہو کر جا کر لگا جی کام بن گیا۔ فرمایا اچھا کچھ تیاری بھی کرنا تھوڑی بہت ہی۔ انہوں نے کہا جی آپ نے تو پہلے آپ سے عرض کر دیا تھا، اپنے پلے ہی کچھ نہیں، تیاری کائے کی کریں۔ اللہ اکبر۔ ہائے آج کسی رشتہ دار کو رشتہ دار کہے گا، کسی کو کوئی عزیز اقربا میں سے کہے گا، دوست میں کہے، دوستوں میں سے کہے گا بھائی فکر نہ کرنا جتنی لوڑ ہوگی بے شک لے لویں، مگر یہ وہ نوجوان ہے۔ فرمایا جا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلا جا، عثمان غنی کے پاس چلا جا، جا کر 300 درہم قرض لیا اور تیرا قرض میں محمد الرسول اللہ ادا کروں گا، تیرا ضامن میں۔ وہ کتنے مقدروں والے لوگ ہوں گے جن کے ضامن حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنے۔ لے آیا پیسے، برتن خریدے، کپڑا خریدا، جھونپڑی کا انتظام کیا، مدینے کے بازاروں میں خوشی خوشی پھرتا ہے، لو بھائی میری بھی شادی کا وقت آ ہی گیا، میری بھی کوئی گھر والی بنے گی، میں بھی کسی کا خامد بنوں گا، اللہ اولاد دے گا، وہ ابا کہہ کے بلائیں گے، میں بیٹا کہہ کے بولوں گا، میں کندھے پہ اٹھاؤں گا، میں پیار کیا کروں گا، دل کی دنیا بسائے پھرتا ہے، دوڑا دوڑا پھرتا ہے، یکدم آواز آئی انفروا فی سبیل اللہ، میدان جہاد میں کفر نے اسلام کو للکارا ہے۔ اب اس صحابی کو چاہیے تھا نا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتا اور جا کے کہتا کیوں سائیاں کیویں حکم ہے، اے کام بھی تہاڈا ہی کرایا ہویا، تسی کرایا، آنکھوں میں شادی والا پروگرام بناوا، آنکھاں میں ادھر چلا جاواں، گیا ہی نہیں۔ کبھی عاشق بھی اپنے معشوقوں سے پوچھا کرتے ہیں کہ ہن کیویں کراں میں، عاشق بھی کبھی پوچھا کرتے ہیں۔ مدینے کے دکانداروں کے پاس گیا، ملت کر کے کہنے لگا برتن واپس کر لو، کپڑا واپس لے لو، جھونپڑی کا انتظام جتنا خریدا تھا ملت ہی کرتا پھرتا واپس لے لو۔ اور کیا بات ہوئی، تیری تو شادی کا پروگرام تھا۔ کہنے لگا میرے رب نے مجھے بلایا ہے، تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ، میرے رب نے مجھے بلایا، میرے پروردگار نے مجھے بلا لیا، کفر چڑھ کے آئے، کفر اسلام کو مٹانے آئے، میں شادیوں میں لگا رہوں، میری غیرت گوارا نہیں کرتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا ہی نہیں۔ میں نے بتایا نا عاشق نہیں پوچھا کرتے محبوب اب کیا کریں، جھوٹے ہیں ہم لوگ، عاشق نہیں ہیں، جھوٹے ہیں، بالکل جھوٹ بولتے ہیں۔ عاشق یوں کیا کرتے ہیں، کبھی برتن واپس کر دیے، کپڑا واپس کر دیا، پیسے بنائے، گھوڑا خریدا، تلوار لی، مسلمان مجاہدین کے ساتھ ساتھ چلا گیا۔ یہ لکھا واقعات میں سلام کرنے بھی نہ آیا،
हुजूर को पूछने भी ना आया। उलमा ने लिखा है किसी ने पूछा और तेरी शादी का प्रोग्राम था, किधर चला है? कहने लगा मैं ऐसी शादी नहीं किया करता कि रब बुलाता रहे मैं सेहरा बांधे खड़ा रहूं। मैं ऐसी शादी नहीं किया करता, आ गया हूं। मैदान जिहाद में आगे बढ़ा, बढ़ता बढ़ता तलवार लेकर कुफ्फार के जमघटे में जा निकला। उलमा किराम ने लिखा है एक नहीं दो नहीं 80 के करीब बदन पे जख्म आ गए, सारा बदन कट गया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए मैदान जिहाद में। हुजूर के दिल में भी ये बात है कि वो तो बेचारा शादी में लगा हुआ होगा, मैंने पैसे दिलवाए, मैंने मंगनी कराई, मैंने रजामंदी कराई, वो तो गरीब शादी में लगा होगा। हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद नाम लेकर पूछा है। अल्लाहु अकबर। और मुसलमानों, उन जवानों के कितने बड़े मुकद्दर होंगे जिनको हुजूर याद फरमा रहे हैं। फरमाया जुलैबीब कहां है? जवाब मिला मैदान जिहाद में पड़ा हुआ है, तड़प रहा है, आखिरी वक्त है। बिअम्वालिकुम वअन्फुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून। बेशुमार जख्म है, निडाल हुआ पड़ा है, आखिरी वक्त है। उलमा ने लिखा है सारे बदन पे इतने जख्म आए, पहचाना नहीं जाता था, सुझाना नहीं जाता था। बहन ने उंगलियों के पोरवों से पहचाना। आवाज लगी, हुजूर ने पूछ लिया कहां है? जवाब दिया मैदान जिहाद में पड़ा है, सबसे आगे होके लड़ा है। फजुरिहत जुरहन शदीदा, शदीद जख्मी पड़ा है। और देखो इसका मर्तबा, अरे मरते तो तुम्हारे सामने भी हैं। 36 आदमी मोटरों के एक्सीडेंटों में मर रहे हैं, औरतों के मामले में कत्ल हो रही हैं, दौलत के बारे में कत्ल हो रही हैं, दुश्मनियों में कत्ल हो रही हैं। इस नौजवान का मुकद्दर देखो। हुजूर करीम ने फरमाया जल्दी करो, उसको उठा के लाओ। यूं जमीन पे आप तशरीफ फरमा हो गए और सहाबी को उठा करके सहाबा लाए हैं। रहमत वाली गोद फैला दी, झोली फैला दी, जख्मी सर सहाबी का अपनी रहमत वाली झोली में रख लिया। और मुसलमानों, कोई ऑपरेशन रूम में मरेगा, कोई एक्सीडेंट में मरेगा, कोई कोठी में मरेगा, कोई बंगले में मरेगा, कोई बीवी बच्चों के सामने तड़प तड़प के मरेगा। कुर्बान जाऊं अल्लाह वाले, तेरे मुकद्दर पे तू आखिरी सांस हुजूर की रहमत वाली झोली में तोड़ रहा है। और यूं लिखा है कि बेहोश पड़ा था। जब हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की झोली में ला के रखा ना तो होश आया थोड़ा सा, यूं हुजूर का दीदार करके मुस्कुराने लगा। आपने फरमाया क्या बात है? अर्ज करने लगा मेरे दिल की तमन्ना पूरी हो गई, मेरी हसरत पूरी हो गई, मेरी आरज़ू पूरी हो गई, मेरी कायनात आबाद हो गई, मेरा दीन दुनिया ठिकाने लग गया। और पूछा कैसे? कहता मेरा दिल हो, तेरा घर हो, तेरा दर हो, मेरा सर हो। तमन्ना मुख्तसर सी है मगर तमहीद कुलहानी। काली कमली वाले, मेरी तमन्ना थी रुखे अनवर तेरा हो, दीदार करता हुआ आखिरी वक्त में चला जाऊं। रहमत वाली गोद में दम तोड़ा है। और रिवायत में मौजूद है, उलमा से पूछ ले। अदब देखो, अदब आज तुम्हें कुरान का अदब नहीं, दुरूद शरीफ का अदब नहीं, उस नबी के गुलाम की बात कर रहा हूं जिस नबी के जिस्म मुबारक पे कभी ये मक्खी सारी जिंदगी में ना बैठी।
اتنا پاکیزہ، اتنا منزہ، اتنا مقدس، اتنا مطہر پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، اور جس کے پسینے کی خوشبو پہ دو جہان کا عطر قربان کر دو۔ تمہیں کیا معلوم ہے کہ کیا حیثیت ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ آپ نے سینگھی لگوائی، آج کل وہ علاج ختم ہو رہا ہے، جیسے جلما جوک لگواتے ہیں، سینگیاں بھی لگوایا کرتے تھے پرانے زمانے میں، تو وہ خون نکلا، ایک پیالے میں جمع کیا گیا، ایک جوان کو دیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس جوان کو، اس خون کو ایسی جگہ پھینکنا، میرا خون ہے، جہاں کسی کا پیر نہ آئے، بے ادبی نہ ہو، ایسی جگہ ڈال کے آنا۔ وہ گیا اور تھوڑی سی دیر کے بعد جلدی سے لوٹ کے آ گیا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ڈال آیا کہ جی ہاں، تو جلدی آ گیا کہ ویسی کیسی جگہ تو پھینک کے نہیں آیا، بتا کہاں ڈالا ہے؟ عرض کرنے لگا کالی کملی والے میں نے تو کہیں نہیں ڈالا، اس دیوار کے پیچھے کھڑا ہو کر خون مبارک کالی کملی والے کا ہو میں زمین پہ کیسے پھینک دیتا، میں نے تو پی لیا، میں نے تو پی لیا۔ فرمایا جا 7 پشتوں پہ جہنم حرام ہو گئی۔ جس جسم میں میرا خون چلا جائے اس خون والے کبھی جہنم میں نہیں جا سکتے۔ صحابی کا آخری وقت آیا، دم نکلنے لگا، علماء نے لکھا ہے کہ یوں پلٹ کر اچھٹ کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آقا کے قدموں میں یوں رخ مبارک چہرہ رکھ دیا، حضور کے قدموں میں دم نکلا ہے۔ ایسے کامیاب لوگ تھے، عشق تھا نا۔ ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 90 سال کی بوڑھی عورت، آئے تجھے حضور کی وفات کا کیا غم ہو؟ تجھے کیا غم ہو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا؟ احد والے دن، جنگ احد کے موقع پر جس دن امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 11 ٹکڑے کیے گئے اور آپ کو دھکا دے کر غار میں گرایا گیا، آپ کے 2 دندان مبارک شہید ہوئے، چہرہ انور زخمی ہوا، مدینے میں خبر اڑا دی گئی کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے۔ 90 سال کی بوڑھی عورت مدینے سے باہر نکل آئی، ام عمارہ، لوگ کہنے لگے دادی لا جا کدھر چلی ہے؟ او مائی تیرا کدھر کا پروگرام ہے؟ کہتا ہے نہ بھائی کا، نہ بیٹی کا، نہ شوہر کا خیال آیا۔ اسی میدان میں، اسی جہاد میں شوہر بھی شہید ہوا، بیٹا بھی شہید ہوا، بھائی بھی شہید ہوا۔ کہتا نہ بیٹی نہ بھائی کا، نہ بیٹی کا، نہ شوہر کا خیال آیا۔ رسول اللہ کیسے ہے یہی لب پر سوال آیا۔ ہر ایک سے کہتی او لوگوں میرے آقا کی خیریت بتاؤ۔ احد پہاڑ پہ چڑھتی جاتی ہے، پھر گرتی ہے، پھر چڑھتی ہے، آگے کو بڑھتی ہے، پریشانی کا عالم ہے۔ ایک ایک کو کہتی ہے او قافلے والوں، او لشکر والوں، او مدینے والوں، او مسلمانوں، کہاں چل کر دکھا مجھ کو صورت کالی کملی والے کی، کہاں چل کر دکھاؤ مجھ کو صورت کملی والے کی، کہ ان تاریک آنکھوں کو ضرورت ہے اجالے کی۔ مجھے میرے آقا کی صورت دکھا دو، میں برباد ہو جاؤں گی، سارا خاندان شہید ہو جائے، مجھے زیارت کرا دو، مجھے نظارہ کرا دو، میں اس مدنی کریم کے چہرے کو دیکھ لوں جس کی قرآن میں خالق کائنات نے قسمیں کھائی ہیں۔
عظمت النبی، عظمت دیکھو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک 90 سالہ عورت کے دل میں کتنی ہے. اسے پرواہ نہیں ہے اس بات کی، خاندان مر جائے پرواہ نہیں، برادری چلی جائے پرواہ نہیں. اور قربان جاؤں، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گئی بوڑھی مائی، بوڑھی عورت جب حضور کے سامنے گئی، آپ نے فرمایا مائی مجھے بڑا صدمہ ہے، تیرے 4 رشتہ دار آج کے جنگ میں شہید ہو گئے. حضور کا دامن پکڑ کے کہتی ہے میرے آقا آپ سلامت ہیں، میرا سب کچھ سلامت ہے، مجھے کوئی غم نہیں. آج ہمارا بھی اگر یہ یقین بن جائے، عظمت کی بات کر رہا تھا کہ عظمت نصیب ہو جائے، حضور کا پیار مل جائے، حضور کی محبت مل جائے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق مل جائے، سوز و گداز مل جائے، حضور کی زیارت کا جذبہ مل جائے، سنت کو پابندی سے پکڑنے کا، عمل کرنے کا اشتیاق پیدا ہو جائے، یہ سب سے پہلی علامت ہے مسلمان کی. یہ کوئی ہماری مسلمانی ہے، صبح کو مسلمان ہے. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں اس وقت سے پناہ مانگو، اتنے حالات بگڑ جائیں گے. صبح کو آدمی مومن ہوگا، شام کو موت آئی تو جنازہ کافر کا اٹھ رہا ہوگا. اتنے بگڑیں گے لوگ، اتنے بگڑیں گے. شام کو سوئے گا ایماندار، صبح کو اٹھے گا تو کافر بنا ہوا اٹھے گا. کلمے کی پرواہ نہیں، نماز کی پرواہ نہیں، قرآن کریم کی پرواہ نہیں، درود شریف ہمیں نصیب نہیں. کم سے کم سوتے وقت 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کر. مگر کہاں بیوی سے باتیں کرتے کرتے نیند آتی ہے، چکر دنیا کے لگاتے لگاتے. اور جی دن میں تو اخبار پڑھا نہیں جاتا، بس میں سوتے وقت اخبار پڑھا کرتا ہوں. اللہ میاں پوچھے گا نا تو سوتے وقت کیا کیا کرتا تھا؟ اور جی اخبار پڑھا کرتا تھا میں تو. اللہ میاں جلدی ہو اخبار پڑھنے والا جلدی جنت میں بھیجو. کیا زندگی، ارے بے وقوفوں والی زندگی. اس مائی والا جذبہ پیدا کر جو کہتی ہے وہ گرتی تھی نا پتھروں سے، کہیں آ کے پکڑتے تھے، کہنے لگی پکڑو پکڑو نا، میرا فکر نہ کرو، جو میرا جذبہ ہے اس کا فکر کرو. کوئی پانی پلاتا تھا، ام عمارہ کا احترام کرتے تھے سارے صحابہ. 13 زخم کھائے ہیں حضور کی پہرے داری کرتے کرتے. ہاں گردن پہ اور اپنے کندھے پہ اور بدن پہ حضور کی حضور کی ذات کی پہرے داری کرتے کرتے 13 زخم کھائے ہیں اسماعیل نے. بلکہ آپ نے ایک موقع پہ منع فرمایا، ام ہمارا تو نہ جا میدان جہاد میں کیا کرے گی، تیرا کیا کام ہے؟ اللہ اللہ. سامنے آئی اور کہنے لگی آقا اجازت دو، زخمیوں کو پانی پلاؤں گی. خدا کی قسم صحابہ کرام نے لکھا کہ اتنی تکڑی تھی، بڑے بڑے جوان زخمیوں کو کندھے پہ اٹھا اٹھا کر پہاڑوں پہ چڑھ جاتی تھی، مرہم پٹی کیا کرتی تھی صحابہ کرام. بار بار پوچھتی تھی آقا اجازت دو، میں پانی پلاؤں گی، تیر پکڑاؤں گی، میں شاباش شاباش کہوں گی، میں نوجوانوں کی کوئی خدمت کروں گی. 13 زخم کھائے ہیں 13. اور پتا ہے 13 زخم کھا کر جب جنگ میں بچ کے آئی نا، کہنے لگی کالی کملی والے میری تو بڑی تمنا تھی کہ شہید ہو جاؤں، میں تو وہاں سے آ گئی. فرمایا موت تیری شہادت والی ہوگی. اتنا بڑا جذبہ، اتنا بڑا شوق، اتنا بڑا ذوق صحابہ کرام کرتے. ام عمارہ کا پانی لاؤ بھائی، کوئی سر پہ چھاؤں کر رہا ہے، سایہ کرو بھائی، بوڑھی اماں ہے. کہنے لگی ارے سایہ وایا مت بناؤ، پانی وانی مت لاؤ، چلو. کہاں چل کر دکھاؤ مجھ کو صورت کملی والے کی، میری سب سے بڑی خدمت یہ ہے مجھے حضور کی زیارت کراؤ. وہ جو خبر اڑ گئی تھی نا کہ حضور شہید ہو گئے، کہتی جب تک میں اپنے آقا کو دیکھ نہ لوں میں پانی نہیں پیتی، میں بیٹھنے کے لیے تیار نہیں.
آج ہم مسلمان ذرہ برابر بھی بدلنے کو تیار نہیں. تو میں نے اس لفظ کے تحت عنوان یہ عرض کیا کہ سب سے پہلے عظمت النبی، عظمت نبی، یعنی نبی کی عظمت اتنی ہو، نہ بادشاہ کی ہو، نہ گورنر کی ہو، نہ دولت کی ہو، نہ سونے چاندی کی ہو. لوگوں یہ فتوے تقوی والی بات نہیں. ہر آدمی اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچے کہ میرے دل میں حضور کی قدر زیادہ ہے یا سونے کی قدر زیادہ ہے؟ میرے دل میں تخت و تاج کی قدر زیادہ ہے یا کالی کملی والے کی کملی کی قدر میرے دل میں زیادہ ہے؟ بے شک ہمیں بھی یہ سوچنا چاہیے. ضرور دوستو، یہ تھا آج کا قاری حنیف ملتانی کا پیارا سا بیان جو آپ نے سنا. آج ہم مختصر سا ایک واقعہ بیان کرنے والے ہیں. حضرت سیدنا سلام بن سلم بیان کرتے ہیں، میں حضرت سیدنا فضل بن عطیہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ مکہ مکرمہ میں گیا. جب ہم فید نامی ایک شہر میں پہنچے تو آدھی رات کو مجھے انہوں نے جگا دیا. میں نے کہا کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں تمہیں وصیت کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا حضرت آپ تو ٹھیک ٹھاک ہیں. فرمانے لگے میں نے خواب میں 2 فرشتے دیکھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تمہاری روح قبض کرنے کا حکم دیا گیا ہے. میں نے کہا کیا ہی اچھا ہوتا تم مجھے پورا حج کرنے دیتے. فرشتوں نے کہا اللہ نے تمہارا حج قبول کر لیا ہے. پھر ایک نے دوسرے سے کہا تم اپنی انگشت شہادت اور درمیان والی انگلی، جب اس نے انگلیاں کھولیں تو ان میں سے 2 سبز کپڑے نکلے جن کی سبزی آسمان و زمین کے درمیان پھیل گئی. پھر وہ دونوں کہنے لگے یہ تمہارا جنتی کفن ہے. پھر اس فرشتے نے دوبارہ کفن لپیٹ کر اپنی انگلیوں میں رکھ لیا. ابھی ہم اپنی منزل پر بھی نہ پہنچے تھے کہ حضرت سیدنا فضل بن عطیہ اس دنیا سے وفات پا گئے. اللہ اکبر. دوستو، یہ تھا آج کا قاری حنیف ملتانی کا پیارا سا بیان جو آپ نے سنا. آخر میں آپ دوستوں سے گزارش ہے چینل پر نئے آئے ہیں تو سبسکرائب کرتے جائیے. جزاک اللہ. ہم پھر سے ملیں گے قاری حنیف ملتانی کے ایک نئے بیان کے ساتھ. اللہ حافظ.